الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه. محترم حاضرین، ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی حدیث لے کر کے آئے ہیں. یہ حدیث، اس حدیث کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البیوع کے اندر باب الشروط وما نہی عنہ کے تحت لے کے آئے ہیں. یہ حدیث، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کن چیزوں کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی ہے. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ہے. وہ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن بیع الولا، ولا کو بیچنے سے منع کیا ہے، وعن ہبتہ، اور اس کو ہبہ کرنے سے بھی منع کیا ہے. یعنی ولا کو نہ تو بیچا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو گفٹ میں دیا جا سکتا ہے. ولا کیا ہے؟ اس سے پہلے اس کی بات آ چکی ہے، لیکن میں پھر بھی وضاحت کر دیتا ہوں. حق المعتق فی میراث المعتق، یعنی مالک کا حق، غلام کی میراث میں مالک کا حق، اس کو کہتے ہیں حق ولا. یہ ولا ہے. ولا کیا ہے؟ کہ کوئی شخص ہے، اس کے پاس غلام ہے، اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے. اس نے غلام کو آزاد کر دیا ہے تو ظاہر ہے اگر غلام مر جاتا ہے، اس کے پاس جو مال بچا ہوا ہوگا اس کا مالک کون ہوگا؟ جس نے آزاد کیا ہے. انما الولاء لمن اعتق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ولا یعنی معتق غلام کی میراث میں حق کس کا ہوگا؟ مالک کا ہوگا. مالک کا ہوگا. کب ہوگا؟ اس شرط کے ساتھ کہ یعنی جو غلام ہے اس کی کوئی اور آگے پیچھے کوئی نہ ہو، یعنی اس کے ورثہ میں سے کوئی نہ ہو، جیسے بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ پورا جو ہے کس کو ملے گا؟ وہ اس کو مالک کو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں حق الولا. تو اس کو یہ حق جو ہے، یعنی جو غلام کو آزاد کرنے والا ہے، جس کو شریعتاً یہ حق حاصل ہے، وہ اس کو نہ تو بیچ سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو گفٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ شرعاً شریعت نے کا شرط ہے. اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے یہ شرط لگایا ہے کہ ولا کو بیچا نہیں جائے گا، نہ ہی گفٹ کیا جائے گا، بلکہ یہ کس کے لیے ہوگا؟ جس نے اس کو آزاد کیا ہے. کوئی اس کو خرید نہیں سکتا ہے، اور جو خریدے گا تو وہ خرید و فروخت بھی باطل ہوگی. تو ظاہر ہے یہ حق کس کا ہوگا؟ جس نے غلام کو آزاد کیا ہے. اور جو مسئلہ تھا وہ میں نے ذکر کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں بیع المال بالمال ہے، مال کو مال سے خریدنا ہے. بھائی کوئی شخص غلام تھا، آزاد ہو گیا، اس کے مالک نے اس کو آزاد کر دیا. حق الولا کس کو حاصل ہے؟ مالک کو حاصل ہے. تو ظاہر ہے میراث کیا ہوتی ہے؟ مال ہی تو ہوتا ہے. یہاں پر مال کو مال سے خریدا جا رہا ہے، پیسے کو پیسے سے خریدا جا رہا ہے. اور ایک پیسہ ہے وہ معلوم ہے، جو دے رہا ہے انسان وہ معلوم ہے کہ کتنا دے رہا ہے، لیکن کتنا ملے گا وہ اس کو معلوم نہیں ہے. کتنا ملے گا وہ اس کو معلوم نہیں ہے. ایک تو یہ بھی بات ہو سکتی ہے. دوسرا، یہاں مال کو مال سے خریدا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اگر مال کو مال سے خریدیں گے تو مثال کے طور پر پیسہ وہ چھوڑ کر کے گیا، اس کے پاس بھی 10 درہم تھے. آپ مثال کے طور پر آپ کو معلوم نہیں ہے کہ 10 درہم ہے، یا آپ نے مثال کے طور پر حق ولا کو 10 درہم میں خرید لیا اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے. تو ظاہر ہے یہاں آپ نے قیمت دی اور وہ قیمت معلوم نہیں ہے. تو یہاں پر ایک قاعدہ لاگو ہوتا ہے، الجہل بالتساوی کالعلم بالتفاضل، کہ یہاں برابری کا علم نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اندر ربوی معاملہ ہو رہا ہے، سودی معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے بھی شریعت نے اس کو
ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ربا کا دخل ہو سکتا ہے۔ وہ آزاد تھا، اس نے پراپرٹی بنائی، کاروبار کیا، بہت پیسے کمائے، بینک بیلنس بنایا، مر گیا، آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کس کو ملے گا؟ مالک کو ملے گا۔ لیکن مالک اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے کسی کو تو ظاہر ہے وہ منعقد ہی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اگر بیچے گا تو اس کی قیمت لگانی پڑے گی، اور قیمت جب لگاؤ گے ایک ایسی چیز کی قیمت لگائی جا رہی ہے جو اصلاً معلوم ہی نہیں ہے۔ مال ہے یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیا قیمت ملے گی نہیں معلوم ہے، تو یا پھر کبھی یہ زیادہ دیں گے یا ممکن ہے وہاں سے زیادہ مل جائے گا۔ اگر یہ کم دے رہے ہیں وہاں سے زیادہ مل رہا ہے یعنی میراث سے، تو ظاہر ہے یہاں پہ کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ یہاں نقصان، یہاں اس میں کیا پایا جا رہا ہے؟ اس میں ربا پایا جا رہا ہے کہ نہیں ربا پایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے بھی شریعت نے اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ ولا کی بات ہوئی، جو جب غلام تھے تو یہ سلسلہ چلتا تھا، اب چونکہ غلام نہیں رہے تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شرط شریعت نے لگائی ہے اس کو ہم اور آپ ساقط نہیں کر سکتے، لیکن جو شرط انسانوں نے لگایا ہے اس کو ساقط کیا جا سکتا ہے، اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرط قرار دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا، اس کو ہم اور آپ اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے۔ تو انہی چند باتوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔